سورہ زمر آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسانوں، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے، کہ ہم نے اس بندگی کے میدان کو صرف نماز اور روزے اور فردی عبادات کی حد تک ہم نے محدود سمجھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اچھا بندہ وہ ہے جو صرف نماز پڑھے، نماز جماعت میں شرکت کرے، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، یہ اللہ کا بہترین بندہ ہے۔ جبکہ ہم جب معارف اسلامی کی طرف جا کر دیکھتے ہیں تو اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے جو فردی میدان میں بھی اللہ کی بندگی کرے اور اجتماعی میدان میں بھی اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ کی بندگی کا ایک شعبہ انفرادی اور فردی میدان ہے، اور ایک دوسرا اور سب سے اہم شعبہ اجتماعی میدان ہے۔ رسول خدا کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، جب تک رسول خدا فردی زندگی میں اللہ کی بندگی کرتے رہے، عبادت اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہے، اس وقت تک کفار اور مشرکین رسول خدا کو صادق اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ صادق اور امین کے القاب سے رسول خدا کو پکارا جاتا تھا، لیکن جو ہی رسالت کا اعلان ہوا اور رسول خدا کو یہ حکم ہوا کہ اے رسول، تم نے اس کے بعد دین کی تبلیغ کرنی ہے اور دین کے احکامات کو اجتماعی میدان میں تم نے اپلائی کرنا ہے اور لوگوں کو اجتماعی احکامات کی طرف دعوت دینی ہے، تو وہاں پر رسول خدا کی مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ رسول خدا کی مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ بس عزیزان من، جب ہم تعلیمات اسلامی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے جو انفرادی میدان میں بھی اللہ کی بندگی کرے اور اجتماعی اور سیاسی میدان میں بھی اللہ کی بندگی کرے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے ملک پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں جن کو ابھی تک سورہ توحید پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا، جو سورہ توحید پڑھتے وقت ان کی زبان بند ہو جاتی ہے اور ایک سورہ توحید جو نماز کا لازمی جز ہے اس سورے کو نہیں پڑھ پاتے۔ اس وجہ سے پاکستان کا استحصال ہو رہا ہے کہ سیاسی میدان میں اچھے اور مومن لوگ اپنے دامنوں کو بچا کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فاسق اور فاجر حکمران ہمارے ملک پر مسلط ہو چکے ہیں۔ ہماری اور آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ مومنین کو، اچھے لوگوں کو اور سر فہرست علماء کو، دو عظیم علماء کی یہاں پر تصویریں لگی ہیں، ایک قائد شہید علامہ شہید عارف حسین الحسینی۔ اگر قائد شہید صرف اپنے مدرسے میں بیٹھ کر دین کا درس دیتے، درس اخلاق دیتے، درس تفسیر دیتے، تو شاید وہ آج تک زندہ ہوتے، انہیں کوئی شہید نہیں کرتا۔ کس لیے قائد کو شہید کیا گیا؟ کیونکہ یہ قائد شہید ان فرامین اہل بیت علیہم السلام کو لے کر اجتماعی میدان میں اترے اور شیعیان حیدر کرار کی نمائندگی کے لیے اجتماعی اور سیاسی میدان میں حاضر ہوئے۔ اگر ہم قائد شہید کے معتقد ہیں تو ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں سیاسی اور اجتماعی میدان میں اترنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے سیاسی نظام میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، کرپشن پھیلا ہوا ہے، بہت سارے غیر اسلامی اقدار پھیلے ہوئے ہیں، یہ صرف اس صورت میں پاک ہو سکتے ہیں کہ اچھے مومن اور مخلص لوگ سیاست کے میدان میں اتریں۔ اور بندہ حقیر کے عنوان، ایک عالم کے عنوان سے، ایک طالب علم کے عنوان سے، علماء کے اصرار پر، وہ علماء جو کوئٹہ میں سالوں سے کام کر رہے ہیں، وہ جوان اور دردمند اور مخلص جوان جو اجتماعی میدان میں سالوں سے حاضر ہیں، ان کے اس ریکویسٹ پر ہم اس میدان میں اترے ہیں تاکہ ہم اپنی اجتماعی ذمہ داری انجام دے سکیں، تاکہ جس کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں، جس فرسودہ نظام کی ہم بات کرتے ہیں، وہ صوبہ جس میں بہت سارے پاکستان کے ذخائر موجود ہیں، یہ صوبہ کس لیے ابتدائی وسائل سے محروم ہے؟ زندگی کی بنیادی ترین نیڈ سے یہ صوبہ محروم ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہمارے سروں پر ایسے لوگ آ کر مسلط ہو گئے ہیں جو دین اور اللہ کے پابند نہیں۔ لہٰذا مومنین کو، دیندار طبقے کو، علماء کو اس میدان میں اترنا چاہیے۔